کے نبی کے سالے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، سپنا دیکھا۔ سپنے میں دیکھا کہ دو لوگ میرے پاس آئے اور مجھ کو لے کر کے کنویں کے پاس گئے، اور جب کنویں میں نے جھانک کے دیکھا تو کنویں کے اندر آگ جل رہی تھی۔ میں دیکھ کر کے ڈر گیا۔ انہوں نے کہا تم اس کے اندر نہیں جاؤ گے، اور اتنا کہہ کر کے مجھے واپس لے کے آئے، اور پھر میری نیند کھل گئی، میرے پورے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ میں ڈر گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ لیکن ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اپنے اس سپنے کے بارے میں وہ اللہ کے نبی کو کیسے بتائیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آدمی کوئی بات کسی کو نہیں بتا پاتا ہے تو اپنی بہن کو بتاتا ہے، اپنی بڑی بہن کو بتاتا ہے، اپنی دیدی کو بتاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن حضرت حفصہ سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تم ایک کام کرو، اس خواب کا مطلب اللہ کے نبی سے پوچھ کر کے مجھ کو بتا دو۔ بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ جن کی بہنیں زندہ ہیں اللہ سلامت رکھے، اپنی بہنوں کی قدر کرو، اور بہنیں بھائیوں کی قدر کریں۔ جن کے گھروں میں صرف بہنیں ہیں اور بھائی نہیں ہیں، ان سے پوچھو بھائی کیا چیز ہوتی ہے، اور جن بھائیوں کو بہن نصیب نہیں ہوتی اس سے پوچھو بہن کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی، میرے بھائی نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، ایسا ایسا سپنا دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے حفصہ نعم الرجل عبداللہ، اے حفصہ تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، اس سپنے کا کوئی برا مطلب نہیں ہے، کوئی خراب مطلب نہیں ہے، اے حفصہ تمہارا بھائی بہت اچھا انسان ہے، بس ایک بات کی کمی ہے، لو کان یصلی من اللیل، اے حفصہ اپنے بھائی سے کہو وہ رات میں جب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے تو سو جاتا ہے، تمہارا بھائی رات میں سوتا ہے اور سیدھے فجر کی نماز میں اٹھتا ہے، اپنے بھائی سے کہو کہ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھا کرے، قیام اللیل کیا کرے، رات کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرے۔ حضرت حفصہ آتی ہیں اور اپنے بھائی کو یہ بات بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے تیری تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ تیرا بھائی بہت اچھا انسان ہے، بس ایک بات کی کمی ہے، وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، رات رات پر جلسے آپ نے سنے ہیں، تقریریں آپ نے سنی ہیں، مگر ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دینے کی ہماری اور آپ کی عادت ہے۔ ذرا عبداللہ بن عمر کو دیکھو، جب ان کے کانوں میں اللہ کے نبی کے یہ جملے پڑ گئے کہ اللہ کے نبی نے میری تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بس ایک بات کی کمی ہے، وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر رات میں تہجد پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے اور بہت کم سوتے تھے، اور رات کا زیادہ تر حصہ وہ تہجد پڑھ کر کے اور قیام اللیل پڑھ کر کے گزار دیا کرتے تھے۔ میرے بھائی نماز کی پابندی کرو، اور 5 ٹائم کی نماز کے ساتھ ساتھ کوشش کرو، اگر لمبی نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹی چھوٹی، اگر 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 6 رکعت صحیح، 4 رکعت صحیح، 2 رکعت صحیح، تہجد پڑھنے کی عادت ڈالو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی گود سنیے، جن عورتوں کو بچہ نہیں ہو رہا ہے اور شادی کے کئی سال ہو گئے ہیں، ان جوڑوں سے کہوں گا رات میں تہجد پڑھا کرو، رات کا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، رات میں اللہ دعاؤں کو سنا کرتا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرو، اور رات میں تہجد پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑگڑا کے اولاد مانگو۔ جس اللہ نے زکریا علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں بیٹا دیا تھا اور 85 سال کی عمر میں ابراہیم کو بیٹا دیا تھا، وہ اللہ آپ کو بھی بیٹا دے گا، رات میں اسے مانگا کرو۔ جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، جن کے بزنس میں لاس ہو جا رہا ہے، جن کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے، جو امتحان میں فیل ہو جایا کرتے ہیں، اپنی محنت کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرو میرے بھائی، اور رات میں تہجد پڑھنے کی عادت ڈالو۔ یہ اللہ کے اسپیشل بندوں کی پہچان ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو یہ ہو گئی تیسری پہچان، اللہ کے خاص بندے رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا جب آدمی تہجد پڑھے گا تو بولو وہ آدمی برا ہوگا کہ نیک ہوگا؟ ظاہر ہے نیک ہوگا، متقی
متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا. ہمارے یہاں تو جو بیچارہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں تو جنت میرے باپ کی ہوگی, جنت میں میں نے ٹکٹ بنا لیا. یہ اللہ کے خاص بندے تہجد پڑھ رہے ہیں, رات رات پر جاگ رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. ان کی چوتھی پہچان کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. میرے بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم کا عذاب تو بڑا خطرناک ہے, یہ انسان سے چپک جانے والا اور انسان سے چمٹ جانے والا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما. جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے, بڑی بری جگہ ہے. پتہ یہ چلا کہ تہجد پڑھ کر کے بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے میرے بھائی کبھی بھی یہ مت سوچو میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں نیکی کا کام کر رہا ہوں تو میں بہت نیک بن گیا, میں بہت متقی بن گیا. بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرا کرو اور دعا کیا کرو اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے, جہنم بڑی خطرناک چیز ہے اور جہنم انتظار کر رہی ہے کہ اللہ کا بندہ کب غلطی کرے, کب اللہ کی نافرمانی کرے اور جہنم کا شکار بن جائے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. جہنم گھات میں بیٹھی ہے, جہنم انتظار میں بیٹھی ہے, جہنم پرتیکشا کر رہی ہے. اللہ کے نافرمان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جہنم. جو جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیش رہیں گے, جو کافر ہوں گے, جو مشرک ہوں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. جہنم کے اندر ٹھنڈا پانی نہ ملے گا, جہنم کے اندر گرم ہوا اور آگ ہوگی اور ان کو کوئی ٹھنڈک نصیب نہ ہوگی, ان کو کوئی کھانا نہ ملے گا, کوئی پانی نہ ملے گا, کھولتا ہوا پانی اور پیپو مواد ان کو ملے گا. تو رحمان کے خاص بندے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے. 4 چیز ہو گئی, آگے بڑھتے ہیں 5ویں چیز. بہت غور سے سنیے گا, انشاءاللہ آج کی تقریر میں کچھ آپ کو دے کے جاؤں گا, کچھ سیکھ کر کے یہاں سے آپ جائیں گے. اللہ کے خاص بندوں کی پہچان آپ کو بتا رہا ہوں, صبر سے اور سکون سے آپ بیٹھیے, انشاءاللہ یہ ٹاپک پورا کر کے میں یہاں سے اٹھوں گا. 4 چیزیں ہو گئی, 5ویں چیز والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے خاص بندے, اللہ کے خاص بندوں کی 5ویں پہچان یہ ہے جب وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور بخیلی نہیں کرتے, بلکہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں. میرے واٹس ایپ پر کسی نے بڑا اچھا ایک پوسٹ بھیجا تھا, لکھا تھا مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو, مسلمانوں کی دولت دیکھنا ہو, ان کی شادیاں دیکھ لو, ان کی پارٹیز دیکھ لو, ان کی سگائی کی پارٹی دیکھ لو, ان کی منگنی کی پارٹی دیکھ لو, اور مسلمانوں کی غریبی دیکھنا ہے, ان کی مسجد کے امام کی تنخواہ دیکھ لو, ان کے مدرسے کے ٹیچر کی تنخواہ دیکھ لو, ان کے مؤذن کی تنخواہ دیکھ لو. مؤذن کو تنخواہ کتنی 2000, امام کو تنخواہ کتنی 4000, ٹیچر کو تنخواہ کتنی 5000. ارے 5000 کا تو مہینے میں گٹکا کھا جاتا ہے, 5000 کی تو پان کھا جاتا ہے, 5000 کی تو بیڑی اور سگریٹ پی جاتا ہے, اور تو اس مولوی کو 5000 دے کے کہتا ہے کہ تو اپنے بال بچوں کا پیٹ پال لے. شرم نہیں آتی؟ شرم کرو. جو قوم اپنے عالموں کو عزت نہیں کرتی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ قوم غریب نہیں ہے, یہ قوم غریب ہوتی تو دولت پر بے تحاشا پیسہ نہ خرچ کرتی. بنارس میں ایک آدمی کی شادی, اپنے لڑکے کی شادی کی اس نے, تو لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی, ہم بہت بڑے لوگ ہیں, ہم بارات لے کے آئیں گے, ہمارے لیے بنارس کا سب سے قیمتی لون بک ہونا چاہیے. مجھے میرے بنارس کے بھائیوں نے بتایا کہ اس لڑکی کا باپ بھی چونکہ بہت پیسے والا تھا, اس نے اپنے باراتیوں کے لیے جو لون بک کیا, ایک دن کے صرف لون کی قیمت, ابھی کھانے کی بات چھوڑ دو, کھانا کتنا مہنگا رہا ہوگا, صرف لون کی قیمت, لون کے اندر جو ڈیکوریشن تھا, جو کرسیاں تھی, جو ٹینٹ لگا تھا, اس لون کی قیمت 8 لاکھ روپے تھی.
8 लाख रुपए کا لون بک کر کے مسلمان شادی کر رہا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے صاحب ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہم بڑے غریب ہیں۔ تیری شادیوں سے تو نہیں لگتا تو غریب ہے، تیری لڑکیوں کے زیورات سے نہیں لگتا تو غریب ہے، تیری فضول خرچیوں سے نہیں لگتا تو غریب ہے۔ ہاں مسجد میں دینے کی بات آئے گی، مدرسے میں دینے کی بات آئے گی تو تیرے جیب سے 10 کا نوٹ نکلے گا، تیرے جیب سے 20 کا نوٹ نکلے گا۔ میرے بھائیو، مال آپ کا نہیں ہے، مال آپ کا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ آپ کو استعمال کرنے کے لیے ملا ہے، آپ کو یوز کرنے کے لیے ملا ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے، جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے کوئی ہل نہیں سکتا قیامت کے دن۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ آمدنی کا حساب بھی دینا ہے اور خرچ کا بھی حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے فضول خرچی مت کرو میرے بھائی، جتنی بڑی چادر ہو اتنا پیر پھیلاؤ، فضول خرچی بھی مت کرو اور کنجوسی بھی مت کرو۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں، بہت پیسہ ہے مگر کپڑا جب بھی پہنیں گے بالکل فرنیچر والا کپڑا پہنیں گے، بالکل خراب کپڑا پہنیں گے۔ وہ دکھانا نہیں چاہتے کہ ہم پیسے والے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اچھا کھاؤ اچھا پہنو میرے بھائیو، اور اپنے پریوار کو بھی اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دینار تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جس دینار کے ذریعے تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو، اور جو دینار تم اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہو، اس میں سب سے زیادہ ثواب تم کو اس پر ملے گا جو تم اپنے پریوار کے اوپر، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ پریوار کے اوپر بھی خرچ کرو۔ اور اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں، شوہر اگر کنجوس ہے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، آپ کی ضرورت کی چیزیں نہیں لا رہا ہے، تو شوہر کے پاکٹ میں سے بغیر بتائے پیسہ لے سکتے ہیں۔ شوہر کا پیسہ آپ لے سکتی ہیں اس کو بغیر بتائے، یہ چوری نہیں ہے۔ اگر شوہر کنجوس اور بخیل ہے تو بیوی اس کی اجازت کے بغیر اس کا پیسہ لے سکتی ہے۔ تو رحمان کے خاص بندوں کی یہ 5ویں پہچان ہے، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ جب آپ فضول خرچی کریں گے تو قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ فضول خرچی نہ کرو، حرام جگہ پر پیسہ مت خرچ کرو، یہ پیسہ اللہ کی امانت ہے۔ صحیح جگہ پر مسجدوں میں، مدرسوں میں، اپنے بال بچوں کے اوپر، اپنی تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرو۔ حرام جگہ پر پیسہ خرچ کرو گے تو شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ 5 چیزیں ہو گئی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کر دی۔ رحمان کے بندوں کی 3 پہچان اور بتائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ان کا مشکل کشا اللہ، ان کا قریب نواز اللہ، ان کا غوث اعظم اللہ، ان کا دستگیر اللہ۔ وہ جب بھی ماتھا جھکاتے ہیں اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، وہ جب بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کے آگے پھیلاتے ہیں۔ اولاد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگتے ہیں، بگڑی بنانے والا اللہ کو جانتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے۔ یہی شرک ہے میرے بھائی، اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم نے پکارا یہی شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کیا معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا کوئی اور گناہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا۔
آج کا مسلمان قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، لال کالے پیلے دھاگے باندھ کر کے اس کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے اور گلے میں تعویذ پہن رہا ہے اور اپنے بزرگوں اور پیروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ مولانا حالی نے 100 سوا 100 150 سال پہلے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ میرے بھائیوں، جو کام غیر مسلم اپنی مورتیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہی کام آپ مزار اور قبر کے ساتھ کریں گے، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے اور آپ پکے مسلمان ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا، یہ دوگلا پن نہیں ہو سکتا، یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے نماز میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور مسجد کے باہر نکل کے کہتے ہو یا علی مشکل کشا، یا خواجہ غریب نواز، اور دکان کا نام رکھتے ہو KGN اور YKGN، یہ نہیں چلے گا۔ شرک اللہ تعالیٰ کیا معاف نہیں ہوگا، رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے۔ اور اگلی چیز کیا ہے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کے بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل نہیں کرتے۔ اسلام کا ماننے والا آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا ماننے والا وہ انسان ہے جس نے اتراکھنڈ میں سرنگ کے اندر پھنسے ہوئے 15 نوجوان، 15 مزدور 15 دن سے پھنسے ہوئے تھے، ان مزدوروں کو نکالنے والوں میں ایک مسلمان لڑکا قریشی، اس کا نام قریشی خاندان کا وہ لڑکا مسلمان لڑکا، اس نے اپنا دماغ لگا کر کے اپنا ٹیلنٹ لگا کر کے ان مزدوروں کو نکالا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارا اتہاس رہا ہے، ہم نے جانوں کو بچایا ہے، ہم نے جان نہیں لی ہے، ہم نے تو دیش کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء نے اپنا خون بہایا ہے اور کالا پانی کی سزاؤں کو جھیلا ہے۔ ہاں، اسلام کا نام لے کر کے کوئی اگر نردوشوں کی ہتیا کرتا ہے اس کے لیے اسلام ذمہ دار نہیں ہے، اس کے لیے اسلام کو بلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام تو کیا کہتا ہے؟ ایک نردوش کی ہتیا کرنے والا پوری مانوتا کو قتل کرنے والا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کی ہتیا کرنے والا پوری انسانیت کا ہتیارہ ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچا رہا ہے۔ مسلمان جان بچاتا ہے، مسلمان جان لیتا نہیں ہے، اور یہ اتراکھنڈ کے اس نوجوان نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں مسلمانوں نے سفر سے آنے والے مسافروں کو اور مزدوروں کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا، اور سرکار نے اور حکومت کے لوگوں نے اور فرقہ پرستوں نے انہی لوگوں کو بدنام کیا اور میڈیا والوں نے انہی لوگوں کو بدنام کیا۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان اس دیش میں ہمیشہ جب بھی کوئی سنکٹ آیا، کوئی مصیبت آئی، مسلمان ہمیشہ ساتھ دینے والا اور مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرنے والا رہا ہے۔ ہمارا اتہاس اس بات کا ساکشی رہا ہے، ہماری تاریخ اس بات کی گواہ رہی ہے۔ والذین لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ کے خاص بندے کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کی جان نہیں لیتے، کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ زنا کیا ہے؟ مرد اور عورت کا غیر شرعی طریقے سے، ناجائز طریقے سے تعلق قائم کرنا۔ اسلام نے لڑکا لڑکی جوان ہو گئے، شادی کے قابل ہو گئے، اسلام نے شادی کا آپشن دیا ہے۔ اپنے لڑکوں کی شادی سمے پر کراؤ، اپنی لڑکیوں کی شادی سمے پر کراؤ، اور شادی کے رسم و رواج کو توڑ دو۔ یہ دہیج کا چکر چھوڑ دو، یہ بارات کا چکر چھوڑ دو۔ جب تک آپ نکاح کو آسان نہیں کریں گے، زناکاری کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ
خلقہ فزوجوہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا اچھا اخلاق والا ہے، لڑکا اچھے گھر والا ہے، اپنی لڑکیوں کی شادی اس سے کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں بہت سارا فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور بہت سارا فساد پھیل جائے گا۔ آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا۔ آج فیس بک کی چیٹنگ اور واٹس ایپ کی چیٹنگ کے ذریعے آج نوجوان لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں جا کر کے ملاقات تک ہوتی ہے اور ہوٹل کے کمروں میں جا کر کے زنا تک ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس قوم کا نوجوان آج زناکاری کی طرف بھی جا رہا ہے، اور اسی لیے اللہ جب قرآن میں زنا کا ذکر کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا کے پاس بھی نہ جانا، یہ بڑا ہی گندا راستہ ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کو جو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جب بھی گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو، یہ حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ زناکاری کا راستہ بند ہو جائے۔ عورت سے کہا گیا جو تیرے محرم رشتہ دار نہیں ہے، تیری خالہ کا لڑکا ہے، تیرے ماموں کا لڑکا ہے، تیرے چاچا کا لڑکا ہے، وہ تیرا محرم نہیں ہے، اس سے تیری شادی ہو سکتی ہے۔ جب تو جوان ہو گئی تو اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر، اپنے ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر، اپنے چاچا کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر، اپنے گھر کے گارجینوں سے میں کہتا ہوں، اپنی بیٹیاں، جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں، جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں تو جس طریقے سے گاؤں کے بچوں سے بچاتے ہو، جس طریقے سے گاؤں اور محلے کے لڑکوں سے اپنی بیٹیوں کو بچاتے ہو، ویسے ہی ماموں کے، خالہ کے اور چاچا کے لڑکوں سے بھی بچایا کرو، وہ آپ کی بیٹیوں کے لیے غیر محرم ہے۔ اسی طریقے سے دیور بھابی کا رشتہ ہے، دیور بھابی میں ہمارے یہاں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، دیور بھابی کو بائک پر بٹھا کر کے گھوم رہا ہے اور بھابی اپنے دیور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جا رہی ہے اور جیجا اور سالی ساتھ میں گھوم رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زناکاری کے چور دروازے ہیں، یہ زناکاری تک سماج کو لے کے جانے والے راستے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ہر وہ چور دروازہ بند کر دیا جہاں سے سماج کے اندر زناکاری آ سکتی ہے، اور اللہ نے صاف کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تم زنا کے قریب جاؤ، اس لیے کہ زنا بہت گندا کام اور بہت برا راستہ ہے۔ تو رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور یہ تین سب سے بڑے بڑے پاپ ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلق، سب سے بڑا پاپ یہ ہے تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو۔ پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ یتام معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ کل تمہارے ساتھ کھائے گی۔ اولاد کو قتل کرنا، میرے بھائی، آج ماں کے پیٹ میں بھی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے، آج ایبارشن کیا جا رہا ہے، آج ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑا کرتے تھے، اور آج کا انسان اتنا حیوان ہو چکا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں اپنے اولاد کو مار ڈالتا ہے اور اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ زنا تو کسی کے ساتھ بھی حرام ہے، لیکن پڑوسی پر وشواس کرتا ہے، پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں۔